بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حق خطیب کے چیلے پچھلے کچھ دن سے ایک عجیب و غریب سا پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اقرار الحسن نے حق خطیب کو ہائی لائٹ کر کے سوشل میڈیا سے نہ جانے کتنے کروڑ روپے کما لیے ہیں۔ اور ایک شکوہ جو خیر خواہوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اب تک غزہ کی صورتحال پر کوئی بات نہیں کی، تو آج کے اس ویلاگ میں ان دونوں سوالوں کا جواب ہوگا۔ اس ویلاگ میں میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اسکرین شاٹس اور ریکارڈنگز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فروری میں اور مارچ میں میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے کتنے ڈالر کمائے اور وہ پاکستانی روپوں میں کتنے بنتے ہیں، فیس بک سے جو آمدن ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور یہ بھی کہ ان ڈالرز کا، ان پیسوں کا میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو جناب آغاز کرتے ہیں یوٹیوب چینل سے۔ میں یوٹیوب کو کبھی بھی اپنی کمائی کا بنیادی ذریعہ نہ سمجھتا ہوں، نہ میں نے کبھی اس کو بنیادی ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارمز آپ کی اسٹرینتھ ہیں، آپ کی آواز پہنچانے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا اب میں ذرا زیادہ ایفرٹ کے ساتھ اور زیادہ کوشش کے ساتھ ان کو یوٹیلائز کر رہا ہوں۔ 23 جنوری کو پہلی ویڈیو کی تھی حق خطیب صاحب کے حوالے سے، تو آپ اندازہ یہ لگا لیجئے کہ جو فروری کی آمدن تھی وہ کم و بیش ساری کی ساری حق خطیب صاحب والے ایشو پر تھی، $9,535، اور 28 مارچ کے گوگل کے ٹرانسفر ریٹ کے مطابق 26,53,344 روپے اور 94 پیسے بنتے ہیں۔ مارچ چونکہ ابھی تک کلوز نہیں ہوا، یہ 30 تاریخ کو اس کی کلوزنگ ہوتی ہے، لیکن جو ایسٹیمیٹڈ 28 مارچ تک کا ریونیو ہے وہ $8,600 ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ لگا لیجئے تو چلیے فروری کے ریونیو کو، یعنی 9,500 کو میکسیمم اگر یہ ٹچ کر جاتا ہے تو بھی تقریباً 26 لاکھ 27 لاکھ یہ اماؤنٹ بنے گی۔ یوٹیوب کے اسٹیٹسٹک میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایکسپرٹ چاہے تو میں اپنی ایکسس بھی دینے کے لیے تیار یوٹیوب کی، وہ چاہے جا کر تسلی کر سکتا ہے کہ جو نمبرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ نمبر ایکچوئل نمبر ہیں۔ تو جناب فروری کا پورا مہینہ جو تھا وہ خطیب صاحب کا ایشو ہی تھا، اور اس سے 26,53,344 روپے 94 پیسے بنتے ہیں، اور مارچ ظاہر ہے اس کی جو آمدن ہے وہ اگلے مہینے کی 24 یا 25 تاریخ کو ٹرانسفر ہوگی میرے اکاؤنٹ میں۔ تو جناب یہ تو تھی یوٹیوب کی صورتحال۔ فیس بک کے حوالے سے جو مونیٹائزیشن ہے، پاکستان میں فیس بک کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ ایک ایجنسی کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ ایجنسی اس کی ذمہ دار ہے، جس میں سے ظاہر ایک بڑا ہی مارجن اس ایجنسی کو بھی چلا جاتا ہے، خاص پرسنٹیج اس ایجنسی کے لیے جاتی ہے، اور وہ اس کی جو اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے 1 سے 5 تک ہر مہینے کی۔ تو یہ اماؤنٹ جب ٹرانسفر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہوگی کہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں۔ تو جناب یہ جتنی بھی اماؤنٹ ہے یوٹیوب کی، اب میں اس کا کیا کروں گا، میں نے پہلے ہی علل اعلان یہ بات کر دی تھی کہ مجھ پر حق خطیب فراڈیے، جال ساز، شعبدے باز اور گستاخ کا نام لے کر کمایا جانے والا ایک پیسہ بھی حرام ہے۔ مجھ پر، میرے خاندان پر، میری اولاد پر، مجھ سے وابستہ لوگوں پر 1 روپیہ بھی جو حق خطیب کے نام کے ذریعے کسی بھی طرح سے آیا ہو، میں اسے اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم نے مانیٹائزیشن آف کیوں نہیں کی۔ میرے قریب جو ایکسپرٹس ہیں فیس بک کے اور سوشل میڈیا کے، یوٹیوب کے، ان کی یہ رائے تھی کہ شاید اس سے ریچ متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارمز ان کا اپنا بھی ایک حصہ ہوتا ہے جب مانیٹائزیشن آن ہوتی ہے، تو شاید کمپیریٹیولی زیادہ بوسٹ کرتے ہیں یا زیادہ ریچ بڑھاتے ہیں ان ویڈیوز کی جو مانیٹائز ہوتی ہیں بنسبت ان ویڈیوز کے جو مانیٹائز نہیں ہوتی۔ واللہ عالم، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ ایکسپرٹس کی رائے ہے، میں ظاہر ٹیکنیکلی بہت زیادہ چیزیں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو آمدن یوٹیوب سے ہوئی، میں تمام پاکستانیوں کو گواہ بنا کر یہ آمدن غزہ کے متاثرین کو دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو مارچ میں بھی، یعنی مارچ کی جو آمدن اپریل میں ٹرانسفر ہوگی وہ بھی انشاءاللہ غزہ کے متاثرین کو جائے گی۔ اس کے بعد بھی حق خطیب کے حوالے سے بنائی گئی جس بھی ویڈیو پر جو بھی پیسے بنیں گے، جو بھی ڈالرز بنیں گے، وہ انشاءاللہ العزیز غزہ کے متاثرین کو جائیں گے۔ اب لوگوں کا یہ شکوہ اور شکایت کہ ہم غزہ کے حوالے سے، یہ کیسے جائیں گے اور کب جائیں گے، یہ تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ شکوہ کہ ہم غزہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے تھے، تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ وہ موضوع تھا کہ جس پر بات کرنے سے کہیں زیادہ ضروری تھا کہ عملی طور پر کچھ کیا جاتا۔ جب یہ صورتحال وقوع پذیر ہونا شروع ہوئی فلسطین میں، غزہ میں نے اسی لمحے ایجپشن ایمبیسی میں بھی اپنے ویزے کے لیے درخواست دی، اور لبنان کی ایمبیسی میں بھی ویزے کے لیے درخواست دی۔ میری خواہش یہ تھی کہ میں سرحد پر جا کر کوشش کروں کہ لوگوں کو وہاں سے اپڈیٹ کر سکوں اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اپنا رول پلے کر سکوں، لیکن انفارچونیٹلی
کئی ہفتے اور کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی مجھے نہ تو لبنان کی جانب سے ویزا ایشو کیا گیا اور نہ ہی ایجپشن جو اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے. واللہ عالم ظاہر وہ اس وقت نہیں چاہتے تھے کہ جرنلسٹ وہاں جائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی, لیکن میں نے اسی وقت یہ ویزا درخواست گزار دی تھی اس کی. اس کے بعد سے ہم جو کرتے رہے وہ ایک الگ داستان ہے, اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی. میں ابھی پچھلے کچھ دن کا احوال آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ہم چونکہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر, تو ابھی ایک روز پہلے ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن موجود تھی, جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرکوں کے ٹرک اور کئی جہاز, ہوائی جہاز کے ذریعے بھی کئی کھیپ بھجوا چکی ہے غزہ کے متاثرین کے لیے. اس کے سربراہ, اس کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی. میں الخدمت کے کام کو ترکی کے زلزلے کے دوران بھی دیکھ چکا ہوں, اور وہاں بھی میں نے اپنے طور پر الخدمت کے ساتھ مل کر بھی بہت سارا کام کیا, اور ایک ادارہ ہے پینی اپیل, اس کے ساتھ مل کر بھی ہم نے بہت سارا کام ترکی میں بھی کیا. اور الخدمت کے حوالے سے میری اور پورے پاکستان کی یہ رائے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانیت کے حوالے سے پاکستان کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جس نے ترکی میں ریسکیو میں بھی بہت کام کیا, اور یہاں غزہ میں بھی آفیشیلی جو ایجپشن ریڈ کریسنٹ ہے اس کے ذریعے جو امداد پہنچائی جا رہی ہے غزہ میں, اور ایئر ڈراپ بھی کی الخدمت نے وہاں کی لوکل پارٹنر آرگنائزیشنز کے ذریعے اپنی امداد غزہ کے متاثرین کے لیے. تو ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی. ظاہر سب کے دل بہت اس وقت تکلیف میں غزہ کی صورتحال کے حوالے سے, اس پر کچھ آپ بتائیے کہ وہاں کس طرح سے کام ہو رہا ہے, کیا ضرورت ہے. اس وقت وہاں پہ 3,50,000 چھوٹے بچے ہیں جو میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. ان میں سے 50,000 بچے وہ ہیں جو سیویئرلی میل نیوٹریشن کا شکار ہیں اور ایٹ دا ورج آف ڈیتھ ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ان کی ضروریات جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اس وقت وہاں پہ جو اسٹیمیٹ لگایا گیا $50 بلین چاہیے ہوں گے فوری طور پہ اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنے میں. اتنی تباہی اور بربادی. جی اتنی تباہی. صرف یہی نہیں, الخدمت فاؤنڈیشن سے ایک دن پہلے شان رمضان ٹرانسمیشن کے نیکی سیگمنٹ میں ہم نے مدعو کیا المصطفیٰ ٹرسٹ کو. حاجی حنیف طیب صاحب 40 سال سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, ان کا بھی جو غزہ میں کام تھا ہم نے اس کے حوالے سے بھی نہ صرف یہ کہ بات کی بلکہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بھی درخواست کی, اور عملی طور پر بھی الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی اور المصطفیٰ ٹرسٹ کو بھی میں نے اپنے تعاون کا یقین دلایا. بلکہ اس سے پہلے کہ ہم المصطفیٰ ٹرسٹ کے ویژولز آپ کو دکھائیں, میں نے باقاعدہ طور پر رضاکار کے طور پر انرول ہونے کا بھی اعلان کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ. دیکھیں میں رضاکار ہوں, اور یہ ہمارا پلیٹ فارم سب کے لیے کھلا ہوا ہے. آن لائن آپ والنٹیئر بنیے الخدمت کے, کوئی بندہ بھی کسی بھی تعلق رکھتا ہو, کسی سیاسی جماعت سے, کسی مذہب سے, اوپن ہے, ہم آ سکتے ہیں. ہمارے والنٹیئر بنیے, ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائیے. والنٹیئر ہی بنے انشاءاللہ, آپ آگے بڑھ کے آپ آفس بیرر بھی بنیں گے, اور آپ انشاءاللہ جیسے آپ کی ٹیم میں ایک رضاکار سے اور اضافہ ہو گیا. کہتا ہوں جی حاضر رہتا ہوں, ہم سب انشاءاللہ رضاکارانہ طور پر اس میں اعتماد کرنا چاہتے ہیں. تو جناب اس سے پہلے المصطفیٰ ٹرسٹ کے جو سربراہ ہیں حاجی حنیف طیب صاحب اور ان کے صاحبزادے جو غزہ کے حوالے سے بالخصوص کام کر رہے تھے, ہم نے غزہ کی صورتحال پر نہ صرف بات کی, چونکہ اب وہاں عملی طور پر مدد کی ضرورت ہے. صرف باتوں سے, صرف مذمت کرنے سے بات حل نہیں ہوگی. وہاں پر اب چونکہ اب سیز فائر کے بعد اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو وہاں بحالی کا کام کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے $50 ارب ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے انیشلی. تو ہم نے ان دونوں اداروں کے ساتھ اس پر بھی بات کی. غزہ کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, پلیز ان کو تھوڑا سا کچھ موٹیویٹ بھی کریں. ظاہر ہے کہ جو ظلم ان پر ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے. جی, ہسپتال کے ہسپتال, اسکول کے اسکول, مسجد کے مسجد, چرچ کے چرچ, یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچی نہیں ہے, ٹوٹ گئی ہے. اس صورتحال میں جب وہ علاقہ جنگ زدہ ہے, امداد نہیں پہنچ پا رہی, بہت مشکل ہے امداد کا پہنچنا, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالی ہے. اس میں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یقیناً حالات تو وہاں کے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو حالات ہیں وہاں پہ 32,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں لوگ. جہاں پہ ضرورت ہے, جہاں پہ خیمہ بستیاں لگی ہوئی ہیں, یہاں پہ شیلٹر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ چاہے میڈیکل کی ایڈ ہو, چاہے ان کی روزانہ کا خوراک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کھانا جب پک کے بستی میں پہنچتا ہے, خیمہ بستی کے اندر, تو کتنا رش وہاں پہ لگ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے برتن لے کے اور کھانا لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پکے پکائے جو چیزیں ہوتی ہیں, ٹین پیک میں آپ کو جو تیار بالکل فوڈ مل جاتا ہے ٹین پیک کی صورت میں, وہ ہم اس کے باکسز بنا کے لوگوں کو ڈلیور کر رہے ہیں. صرف یہی نہیں, صرف رمضان ٹرانسمیشن میں نہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے 4 گھنٹے کی ایک ٹیلی تھون کا اہتمام کیا برطانیہ, USA اور یورپ کے ناظرین کے لیے ARY نیوز کے پلیٹ فارم سے, اور اس میں ہم نے پینی اپیل, جس کا ایک MOU آلریڈی سائنڈ ہے ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے ساتھ, وہ بھی اپنی امداد ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے ساتھ رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں پہنچا رہے ہیں. ان کے لیے ہم نے
4 گھنٹے کی ایک ٹیلی تھون جو کہ یہاں تقریباً رات 1 بجے سے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے تک تھی، اس کا بھی ہم نے اہتمام کیا. اور ایسی بہت ساری ایفرٹس جو کہ عملی طور پر خود بھی جو کر سکتے ہیں دامے در میں سخنے وہ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور عملی طور پر لوگوں کی امداد، وہاں بچوں کے لیے، وہاں فیملیز کے لیے، وہاں جو گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہاں صحت کے انفراسٹرکچر کے لیے، پانی کی فراہمی کے لیے، ادویات کی فراہمی کے لیے، خوراک کی فراہمی کے لیے اپنا رول عملی طور پر ادا کریں. وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آپ سب سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے اور وہ تمام لوگ جو اس وقت گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں، وہ تمام آرگنائزیشنز جو گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو. آپ سب بھی اپنے جذبات کا یوں اظہار کرتے رہیے، آواز بلند کرتے رہیے. ہم بھی انشاءاللہ العزیز اپنے حصے کی آواز بھی بلند کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حصے کا عملی کردار بھی ادا کریں گے. اور بالخصوص میں نے پھر یہ بات دہرانے کو ضروری سمجھا ہے کہ حق خطیب صاحب کے حوالے سے جو بھی میری یوٹیوب کی آمدن ہے وہ تمام کی تمام آمدن غزہ کے متاثرین کے لیے، اور جو فیس بک سے انکم ہوگی وہ یہاں پاکستانی جو NGOs ہیں جو ہیلتھ پر کام کر رہی ہیں، جو تعلیم پر کام کر رہی ہیں، وہ انشاءاللہ ان میں تقسیم کر دی جائے گی مختلف آرگنائزیشنز کے اندر. آپ دعا کیجیے گا کہ پروردگار جلد سے جلد اس فتنے کا خاتمہ کرے، اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ کی ذات مجھے استقامت عطا کرے.